قسم کھا کے دوستوں میں کہتا ہوں، میں ایک مکان میں گیا، ایک مکان پر ملنے والے تھے، میں کچھ کتنے بچے ہیں، اتنے بیٹی کہاں رجوع پر کمرے میں ہے، کہا کر رہی ہے نو کو بوائے فرینڈ آیا ہوگا، ماں باپ خود بوائے فرینڈ کو تیسری منزل پہ سواتے ہیں بیٹی کے پاس، بے دیر ایسے ہو جاتے ہیں لوگ اس ماڈرن ایجوکیشن کے چکر میں۔ ہم کھولتے ہیں ایسی ماڈرن ایجوکیشن پہ جو بے دیر کی سکھائے، جو بدین سکھائے، جو ماں باپ کی عزت کو خاک میں ملا دے، ایسی ماڈرن ایجوکیشن ہم پھونکتے ہیں۔ ایسی ماڈرن ایجوکیشن کا ہم سواگت کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، سمرتھن کرتے ہیں، جو ماڈرن ایجوکیشن صوفیہ قریشی کے پاس تھی، جو ماڈرن ایجوکیشن مسکان کے پاس تھی، جو سینکڑوں دیگروں کی بھیڑ میں بھی کہتی ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ ارے ویڈیو دیکھی نہ دیکھی ہو، ہم ایسی ماڈرن ایجوکیشن کا سواگت کرتے ہیں۔ ہمیں ایسی بچی چاہیے، ایسی ڈاکٹرنی، ایسی ماسٹرنی اور ایسی ہمیں پڑھی لکھی ایجوکیٹڈ بچی چاہیے جو اپنے دھرم کا سودا نہیں کرتی، اپنی عزت کا سودا نہیں کرتی۔ دیکھو صوفیہ قریشی نے کیا کیا، پڑوسی ملک پہ رات کے 12 بجے بم برسا کر کے اپنے دیش کا جھنڈا اونچا کر دیا، دیش کی ناک اونچی کر دی، مسلمانوں کا پرچم اونچا کر دیا۔ ایسی ہمیں ماڈرن ایجوکیشن بچی چاہیے جن کے پاس ایسی ماڈرن ایجوکیشن ہو۔ ایسی نہیں چاہیے پڑھ لکھ کے پڑھا لکھا بھی میں شادی میں اپنی مرضی سے کر لکھا ہوگا، ایسی ماڈرن ایجوکیشن نہیں چاہیے۔ جو ہمارے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ مالدار چودھری صاحب لیڈر ڈیلر گیدر جو بھی کچھ ہو، ان کے پاس اللہ نے پیسہ دیا ہے، اپنے بچیوں کے لیے الگ اسکول، گرلز اسکول، بوائز اسکول، گرلز کالج، بوائز کالج، الگ الگ یہ اپنے بچوں کے لیے کالج کھولو، ہم آپ کا پورا سمرتھن کریں گے۔ آپ کا کوئی بچہ انجینئر بننا چاہتا ہے، ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، ماسٹر بننا چاہتا ہے، پیسے نہیں ہے، ہم سے بات کرو، جمعیت علماء ہند ان کے لیے اسکالرشپ دیتی ہے، ہم دلواتے ہیں۔ ہم تو جمعیت علماء کروڑوں روپے خرچ کرتی ہے، وکیل بننے پر، جج بننے پر، ڈاکٹر ماسٹر بننے پر، ہر سال کروڑوں روپے خرچ کرتی ہے۔ اور اگر کوئی کہے مول صاحب میں غریب ہوں، یہ میرا بچہ ہے، مفتی بننا چاہتا ہے، مولوی بننا چاہتا ہے، قاری بننا چاہتا ہے، جمعیت علماء سے پیسہ دلوا دو، ایک پیسہ بھی نہیں دیتی جمعیت علماء مفتی بننے کے لیے، لیکن جج اور انجینئر بننے کے لیے جمعیت علماء ہی پیسے دیتی ہے۔ کون کہتا ہے ہم اسکول کو نہیں چاہتے؟ ہم چاہتے ہیں ہمارے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہو، دائیں ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہو، بائیں ہاتھ میں اپنے دیش کا سنویدھان ہو۔ ہمارے بچے ایسے ٹیلنٹڈ اور ایسے ایجوکیٹڈ بنے، اس کی ہمیں سخت ترین ضرورت ہے۔ ہمارے حضرت مولانا سید ارشد مدنی نے کئی بار فرمایا، لوور کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک ہمیں اچھے مسلمان وکیل نہیں ملتے، اچھے مسلمان فوج وکیل نہیں ملتے، اس لیے ہمیں دوسرے لوگوں سے مدد لینی پڑتی ہے۔ بھائیوں ہر میدان میں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں گاؤں گاؤں کمیٹی بناؤ، اصلاح کرو معاشرے کی۔ بچوں میں بددینی کی آگ لگی ہوئی ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، شراب پی رہا ہے، صحتیں برباد ہو گئی، صحت تباہ ہو گئی۔ یاد رکھو، میں بڑی احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں، 50% ہمارے بچے نامرد ہو گئے، نامرد، اس لیے بدکاریاں بڑھ رہی ہیں۔ مجھے کوئی شرم نہیں یہ بات کرنے، بڑی تحقیق کے ساتھ بول رہا ہوں۔ کسی بچے کو پکڑو وہ آپ 80% بتاتا ہے، کوئی 70% بتاتا ہے، اسے پتا ہے کہ میرے جیسے مریض کتنے ہیں۔ شرابی کو پتا ہے اس گاؤں میں کتنے شراب پیتے ہیں، جواری کو پتا ہے کون کون جوا کھیلتے ہیں۔ بھائیوں ان کی صحتیں برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، گھر تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، عزت خاک پر مل گئی ہے، چوتر سوکھ گئے، جاپڑی سوکھ گئی، بدھی کیڑو کی سی ہوئی پڑی ہے، اور چرری ماما کھا کھا کے منہ سکڑے ہو گئے، کوڑی نہ ہو، برش نہ ہوگی، گلہ نہ دائر ہو، اور 18 17 سال کے بچے، کس کے بچے؟ ہمارے آپ کے بچے۔ اس لیے دوستو ہمیں اپنے بچوں کی خود فکر کریں گے انشاءاللہ۔ مت کرو کسی پر بھروسہ، آپ کا ہر موقع پر شوشن کیا گیا ہے، شوشن کیا جاتا ہے۔ 1947 سے لے کر اب تک ہماری قوم کا ہمارے لیڈروں نے بھی شوشن کیا، ہمیں اس کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے۔ کہو ہم کھڑے ہوں گے خود، انشاءاللہ شوشن نہیں ہوگا، انشاءاللہ ہم خود کھڑے ہوں گے۔ ووٹ جس کو دیں گے دے دو، ڈھابے پہ مت جاؤ، گھنگرو باندھ کے ناچو مت، ایک چاند مت بکو، ایک لڈو اپنے ضمیر کا سودا مت کرو۔ اس سے بدترین رشوت ہماری شریعت میں کوئی نہیں، جو آدمی گواہی کو بیچے، رائے کو بیچے، مت بیچو۔ ان کو مت لوٹو کھسوٹو، تم چند دن 15 دن لوٹو کھسوٹو گے، رسگلہ کھاؤ گے، چکن فرائی کھاؤ گے، تمہیں 5 سال تک تمہارے خون چوٹیں گے۔ اس لیے ہمیں خود جاگنا پڑتا ہے،
ہم خود جاگیں, ہم اپنے بچوں کو شکشا ایجوکیشن پر کھڑا کریں. جان بوجھ کے ہمارے بچوں کو ان پڑھ رکھا گیا, جان بوجھ کے ہم ان پڑھ رکھا گیا. اب ہم ان پڑھ نہیں رہیں گے انشاءاللہ. کہو انشاءاللہ ہم ان پڑھ نہیں رہیں گے انشاءاللہ. ہم نے بیڑا اٹھایا, انشاءاللہ اٹھائی گا آگے بھی. ہم ہر حلقے میں ایک گرلز اسکول بنانے کی ہم نے مہم شروع کر دی انشاءاللہ, اور ہم کالج بھی بنائیں گے انشاءاللہ. اب تک ہم مدرسوں کی 4 دیواروں میں رہتے تھے, اب ہمارے سمجھ میں آ گئی ان 4 دیواروں سے باہر نکل کر میدان میں بھی کام کرنا پڑے گا. اس لیے کہ میدان خالی ہے. آپ نوجوان بچے, پڑھے لکھے بچوں سے میری گزارش ہے, اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے ایجوکیشن میں آگے بڑھیے, بزنس اور تجارت میں آگے بڑھیے. دنیا میں ترقی کے 2 راز, یا تو ایجوکیشن اچھی ہو یا آپ کا بزنس اچھا ہو, تیسرا کوئی راستہ ترقی کا نہیں ہے. اور میرے نبی نے بڑی فضیلت سنائی دونوں چیزوں کی, تعلیم کی بھی سنائی اور آپ نے بزنس کی بھی سنائی. اس لیے بھائیوں, بزنس میں بچوں کو لگاؤ. جب بچوں کو بزنس نہیں ہوگا, تعلیم نہیں ہوگی, ایجوکیشن نہیں ہوگی, پھر بچے کیا کریں گے بیچارے؟ چوری کریں گے, مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر کھولیں گے, بیکگراؤنڈ میں لے جا رہے ہیں مسجدوں کو. کہاں جائے گی یہ قوم؟ یہ گاؤں میں گیا, چھوٹی سی مسجد, اور وہاں میں دان پیٹی اتنی بڑی, وہاں میں 2.5 کلو کو تاؤ دان پیٹی میں. کیا ڈالتے ہیں ہم دان پیٹی میں؟ 10 روپیہ, 5 روپیہ, 20 روپیہ, یہ تو ڈالتے ہیں دان پیٹی میں. کون ہزار روپئے رات جمعہ کو میں وہ دان پیٹی مسجد کے کھمبا سے اونٹ کی بیل سے باندھ رہا کہ اونٹ کی بیل سے, اور 2.5 کلو کو تاؤ. میں نے آپ کو فوٹو بھی دی پر اپنے ساتھ لکھا, دیکھو یہ میری قوم کی مسجد کی دان پیٹی کا حال ہے. جا کے دیکھو آپ گردواروں میں یہ پیٹا دھریں, لوگ 20 ہزار 50 ہزار روپئے ڈال کر کوئی تاؤ نہیں, کوئی بیل نہیں ہے. میری چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں میرے قوم کا جنازہ ایسے نکل گیا, اس کی نگرانی کا 2.5 کلو کو تاؤ, اونٹ کی بیل سو, اور وہ دان پیٹی بنے جس میں زیادہ سے زیادہ 300 روپیہ 400 روپئے ہوتے ہیں. بھائیوں, بات کہنے کے لیے بہت ہے, خدا کرے کہ ہماری سمجھ میں بات آ جائے. اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہو جاؤ. نوجوان بچوں, چوری چھوڑ دو خدا کے واسطے. ماں میں مت کھاؤ, اگر کھاؤ تو اپنے ماں باپ میں کھاؤ. میں کہہ رہا ہوں آپ ماں باپ میں مت کھاؤ, اپنے ماں باپ میں کھاؤ. اس لیے کہ قصور تمہارا نہیں ہے, تمہارے ماں باپ کا قصور ہے. رسول اللہ فرماتا ہے جو بھی بچہ عیب کرتا ہے سمجھ لو ماں باپ میں عیب. ایک ملا جی کے ساتھ بچہ بازار میں جا رہا, باپ بیٹا بولے سفید بیرن کی رہڑی, ملا جی کے بچہ مارو دھکا, کچھ نیچے گرے کچھ مٹھی مائے. وہ بھاگو پیچھے ریڑھی والا, ملا جی یہ شریف آن لگا کر شرم نہیں آتی, تمہارے بچے نے بیر چرا لیے. وہاں نے معافی مانگی, بیر اٹھائے, مٹھی میں سے واپس کرے, ہاتھ پکڑو, جرینا کہہ دو, او جرینا نو بتا تیرے بچہ نے بیر کیوں چرائے؟ وکیمہ کے پیڑ وہ کیوں چرائے بیر؟ وہ کہاں پر تو تیرے ساتھ جاوے مدرسے میں محدود تیرے ساتھ, وہ کہاں پر تو بتا ایماندار ایسو یعنی بیر کہنے چرائے, اور ایک گھنٹہ سال آنا نہیں کر لکھ لانوں بھی بتا یعنی بیر کہنے چرائے. لوگ بتا جب کہیں مانے, جب یہ سیکل میرے پیٹ میں ہو میری بیرن ضرور کر برابر میں جنتی کی بیوڑی ہی جنتی سے میرے لوہی پڑی, کیسے روح بھگاؤں, کیسے بیر توڑوں, کیسے کھاؤں. جنتی کی ماں مر گئی, وہ چلی گئی بتاؤ میں نے اپنے گھر سے خود کا مارو پھینک کے, اور بیٹی جمشیدہ ڈنڈا پہ کے خدا کے گھٹ بیر لے آئی. ای میرے پیٹ میں ازالی, میں نے بیر کھائے چوری کر کے. آج اس کا بیٹا کیا کر رہا بولو, کس کی چوری کرا؟ بیر کی چوری. ماں نے چوری کی, ہم سمجھ لیتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا کسی اور بزرگ کا واقعہ ہے. سبق پڑھا, حدیث کا سبق چل رہا تھا, بخاری شریف رکھی ہوئی حدیث کا درس, کھیل رہے تھے بچے گیند سے, گیند اچھل کے اور دائرے میں آ گئی. یہ 1350 سال پرانی بات ہے. گیند آ گئی دائرے میں, بچے بھاگے آئے, سارے بچہ کھڑے ہو گئے, ایک بچہ آ کے گیند لے کے چلا گیا. امام صاحب نے فرمایا یہ بچہ حرام کا ہے, اس کی ماں نے حرام کیا ہے, اس کا نطفہ ہے یہ حرام کا. امام صاحب آپ کو کیا پتا, وہ سارے غیرت مند بچے تھے وہاں کھڑے ہو گئے, یہ بے غیرت ہے, پتہ چلتا اس کی ماں بے غیرت تھی, زنا کرتی, تحقیق کی گئی اس کی ماں زنا کرتی. سمجھ آ رہی ہے؟ بچوں میں جو اثر ظاہر ہوتا ہے ہماری اچھے اعمال کا یا ہمارے برے اعمال کا نظر آتا ہے. ہم اچھے اولاد انشاءاللہ اچھے بنیں گے, اچھے یہ ہماری نحوست اولاد ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہر مسلمان کا بچہ
بلکہ مسلمان سے دنیا میں کسی بھی دھرم کا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، اس کا دھرم اسلام ہوتا ہے، پھر اس کو ماں باپ ڈیوائڈ کرتے ہیں، یا لین پہ چلو جا، یا لین پہ چلو جا، ای بن جا، او بن جا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے اس کو مذہب اسلام پر پیدا کیا، اب اس کو جواری بنائے، ستاری بنائے، سمیکی بنائے، کچھ بھی بنائے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ بھائیوں اپنی ذمہ داری پوری کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن کی تعلیمات کو سینے سے لگاؤ، ان مدرسوں والوں کو برا بھلا مت کہو، اللہ کے لیے مت کہو۔ اللہ کے گھر میں 4 بچے پڑھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تیرا شکر ہے 4 بچے پڑھ رہے ہیں، کہاں 40، کہاں 50، 200، 500، 1000 بچے پڑھتے ہیں۔ جو آپ کے فرصت ہے ڈال دو جھولی میں، اللہ کے لیے مدرسوں کے خلاف زبان مت کھولو۔ بہت ساری بات آ رہی میرے دماغ میں، اب وہ کا نہیں ہے، بس اپنے مدرسوں سے محبت کرو، علماء سے محبت کرو۔ کیوں؟ تاکہ اللہ ہماری نسلوں میں بھی عالم اور حافظ قرآن پیدا کرے، اس لیے محبت کرو۔ تانا تشنی مت کرو، وہی 2 گز کفن کا کپڑا میرے لیے ہے، وہی چور ڈاکو کے لیے، جواری ستاری کے لیے۔ اللہ ایک جھٹکے میں سب کچھ اگلوا دیں گے۔ ہم اگر غلط کر رہے ہیں تو اللہ دیکھ رہا ہے، اس پہ چھوڑ دو، جو فرصت ہے اللہ کے نام پہ، دین کے نام پہ ڈال دو۔ جلدی جلدی بات ختم ہو رہی ہے، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالو، جو نوٹ پکڑوائے اس مدرسے کی تعمیر و ترقی کے لیے۔ کتنا بڑا ٹینٹ ہے، میں تو سمجھا کہ کوئی شادی پروگرام شاید آگے ہے، میں نے بھیڑ دیکھی تو میں نے گاڑی روک دی، میں سمجھا یہ تو بہت شاندار، کتنا شاندار ٹینٹ ہے، حافظ اقبال صاحب نے کتنا اچھا انتظام کیا بیٹھنے کا، ٹینٹ کا۔ لیکن غلطی ہماری کہ ہم سے ٹینٹ نہیں دیا گیا۔ اس لیے جو بھی آپ سے فرصت ہے جلدی جلدی لا کے یہاں ڈال دو۔ اللہ آپ کی جان میں، مال میں، ایمان میں،